گھر میں اس وقت کتنے لوگ موجود ہیں؟ ڈینی نے سرد اور بے رحمانہ لہجے میں سوال کیا۔ میرے اور مس صاحبہ کے علاوہ کوئی نہیں، وہ خوفزدہ لہجے میں گھگرایا۔ آخر تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تمہاری مس صاحبہ کا عاشق ہوں، ڈینی بھیانک لہجے میں گرایا۔ وہ اس اکیلے گھر میں تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ دن رات یہیں رہتی ہے، بوڑھا ملازم۔ رات کو صاحب اچانک زمینوں پر چلے گئے، ورنہ وہ بھی یہاں موجود ہوتے۔ اور سیٹھ صاحب کے بیوی بچے؟ ڈینی نے سوال کیا۔ سکندر علی کی غیر موجودگی کی اطلاع پر حیرت ہوئی تھی، لیکن ملازم نے وضاحت سے اسے مطمئن کر دیا۔ عمارت میں کسی لڑکی کی موجودگی کا علم ہو جانے کے بعد اس کی نگاہ میں اس بوڑھے ملازم کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی، لیکن وہ پیش قدمی سے پہلے اس سے بھی ہر وہ بات اگلوا لینا چاہتا تھا جو اس کے علم میں تھی۔ بیوی بچے تو سب گاؤں میں رہتے ہیں، بوڑھے ملازم نے بے بسی سے جواب دیا۔ کبھی کبھار 2-4 دن کے لیے چلے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ میری صاحبہ کون ہے؟ ڈینی نے اگلا سوال کیا۔ سیٹھ صاحب نے اسے 2 مہینے پہلے گھر میں ڈالا ہے، کہتی ہے کہ ان کی سیکرٹری ہوں۔ بوڑھے کے لب و لہجے میں نفرت کی ہلکی سی بو بھر آئی تھی۔ اللہ ہی آگے کا حال جانتا ہے، ہم تو بس اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ باہر نکلو اور اس کمرے کی طرف چلو، ڈینی نے بڑھ کر اسے ٹھوکا دیا۔ وہ جسمانی طور پر ڈینی سے اتنا کمزور تھا کہ شور اور ہنگامہ آرائی کے علاوہ کسی طرح ڈینی کے خلاف اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا۔ اس راہداری کے اختتام پر وہ بائیں طرف گھومے تو وہاں چھت میں لگا ہوا ایک بلب روشن تھا۔ اس شخص نے روشنی میں آنے کے بعد مڑ کر خوفزدہ نگاہوں سے ایک بار ڈینی کا جائزہ لیا اور پھر جلدی سے سر گھما لیا۔ اسے سیاہ پوش ڈینی کی صورت میں اپنے سر پر موت مسلط نظر آ رہی تھی۔ آخر وہ ایک بند دروازے کے سامنے رک گیا۔ ڈینی نے بڑھ کر احتیاط سے ہینڈل پر تھوڑی سی قوت صرف کی، لیکن وہ دروازہ بھی مقفل ثابت ہوا۔ دستک دے کر اسے بتاؤ کہ سیٹھ صاحب اچانک واپس آ گئے ہیں اور اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ڈینی نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہ چھری کے نیچے آئے ہوئے کسی بکرے کی طرح بے بسی سے سر ہلا گیا۔ دستک کے جواب میں اندر سے ابھرنے والی جھلائی ہوئی خوابناک نسوانی آواز ڈینی کے کانوں کو کچھ شناسا محسوس ہوئی۔ ملازم سے اس لڑکی کی اصلیت معلوم ہو جانے کے بعد وہ خود سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ وہی لڑکی نہ ہو جو بوس کی غیر موجودگی میں ٹرانسمیٹر پر اس کے پیغامات وصول کرتی تھی۔ دروازہ کھولو مس صاحبہ، میں فقیر محمد ہوں، بوڑھے نے نسوانی آواز کے استفسار پر کہا۔ سیٹھ صاحب واپس لوٹ آئے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں۔ بوڑھے کے الفاظ کاریگر ثابت ہوئے اور کفل میں چابی گھومنے کی آواز کے بعد خوابگاہ کا دروازہ کھل گیا۔ روشن راہداری میں ریوالور سے مسلح ایک سیاہ پوش کو دیکھتے ہی دروازے میں نمودار ہونے والی خوبصورت عورت کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں اور چیخنے کے لیے اس کے لب ہلے ہی تھے کہ ڈینی ریوالور کی بھیانک نال کو جنبش دے کر گرایا۔ خاموش ہو جاؤ، آواز نکالی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ عورت نے اپنے ہونٹ یوں سختی سے بینچ لیے جیسے اسے اپنے اعصاب پر قابو نہ رہا ہو اور وہ کسی غیر ارادی رد عمل سے خوفزدہ ہو۔ ڈینی نے شب خوابی کے لبادے میں ملبوس اس عورت کے سراپا کو دیدہ نیز نگاہوں سے دیکھا، پھر اسے اندر دھکیل کر بوڑھے سمیت خود بھی اس کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچتے سمیت ڈینی نے بوڑھے کی کنپٹی پر پستول کا دستہ مارا اور وہ اپنے حلق سے ہچکی کی صورت میں آواز خارج کرتا ہوا فرش پر بچھے ہوئے قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ تم نے اسے کیوں مار ڈالا؟ عورت پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایک ڈھیر کی صورت میں پڑے ہوئے بوڑھے کے بدن کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ انداز میں ہکلائی۔ اپنی اور تمہاری ملاقات کا کوئی چشمدید گواہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ڈینی کا لہجہ بدستور سخت اور کھردرا رہا۔ بہکو گی تو تمہارا بھی یہی حشر کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ اس وقت تم بالکل میرے رحم و کرم پر ہو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس کے بدن پر طاری ہونے والی کپ کپی ڈینی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ گفتگو، نقدی زیورات کی نشاندہی اور پھر ڈینی نے بے پرواہی سے اس کے شکن آلود بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا، پھر اس خوابگاہ میں نگاہیں دوڑاتے ہوئے بولا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے سیٹھ نے اپنی ایک خوبصورت ملازمہ کو یہ پرتعیش کمرہ کیوں دیا ہوا ہے؟ اس نے اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کمزور آواز میں بولی، میں سیٹھ صاحب کی سیکرٹری ہوں۔ کوٹھی میں تقریباً سارے ہی کمرے خالی پڑے رہتے ہیں، اس لیے میری پسند کا ایک کمرہ مجھے مل گیا۔ اور تمہارا کام کیا ہے یہاں؟ ڈینی تنظیم سے متعلق اپنی زبان سے کچھ کہے بغیر اس عورت کی زبان کھلوانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ باس کو ہوشیار ہونے کا موقع دینے کی بجائے اپنی آمد کو چوری کی واردات کا رنگ دینا چاہتا تھا۔ سیٹھ صاحب کی کاروباری مصروفیات بہت وسیع ہیں، وہ سہمی ہوئی آواز میں بتانے لگی، میں دن رات گھر پر رہتی ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں آنے والے پیغامات نوٹ کر کے ان تک پہنچاتی ہوں۔ پھر ایک لہجے کے لیے رک کر تھوک نگلتے ہوئے بولی، گھر میں شاید تمہیں کہیں بھی رقم یا زیورات نہ مل سکیں، کیونکہ آج تک میں نے پورے گھر میں کہیں بھی تجوری نہیں دیکھی جو گھر میں رکھی جانے والی ایسی اشیاء کے لیے ضروری ہوتی ہے۔
ڈینی اس سے گھما پھرا کر کئی منٹ تک سوالات کرتا رہا، لیکن اس کی زبان سے کوئی کارآمد بات نہ اگلوا سکا۔ براہ راست پوچھ گچھ کرتا تو وہ اعتراضات کے نتیجے میں بہت کچھ بتانے پر مجبور ہو جاتی، لیکن اس طرح بوس چوکن نہ ہو جاتا۔ اس کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ غزالہ کے کالج کے سیمینر میں ڈینی کی فیکٹری کا تہنیتی اشتہار دے کر ان لوگوں کے بارے میں چھان بین جو اس فنکشن میں مدعو یا موجود تھے۔ ڈینی شاید اس عورت کے سراپا کو بھی نظر انداز کرتا، لیکن اس کے ذہن کی کسی تہہ میں یہ بات جم گئی کہ اس کے ہونے کے ساتھ ہی بوس کی منظور نظر بھی وہ لڑکی تھی اور اس لیے اپنے بوس کی بالواسطہ تذلیل کر سکتا تھا۔ بوس کے ہاتھ انا ہمیشہ ہی کچوکے کھاتی رہی تھی، مگر اس وقت اپنی مدد کا ایک ذریعہ سامنے تھا جس سے استفادہ اپنی ذمہ داری وہ تصور کر رہا تھا۔ اس نے عورت کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس نے بوڑھے ملازم کے ساتھ کیا تھا اور اپنی تلاش کی مہم کا آغاز کمرے سے کر دیا۔ اس پورے کمرے کی تلاشی میں صرف چند سو روپے ایک قیمتی گھڑی ڈینی کے ہاتھ لگی۔ وہ تلاشی کے دوران آنے والی کوئی قیمتی چیز چھوڑنا نہیں چاہتا تھا تاکہ واردات کے بارے میں سکندر علی کا ذہن چوری کی طرف مبذول نہ ہو سکے۔ الماریوں اور ڈریسنگ ٹیبل کے بعد ڈینی نے اس کے سرہانے رکھی ہوئی سائڈ ٹیبل کی اوپری دراز کھولی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ وہاں بالکل ویسا ہی ٹرانسمیٹر موجود تھا جو ان دنوں ڈینی کے زیر استعمال میں تھا۔ وہ محض آواز کی مشابہت کی بنا پر سکندر علی پر اپنا بوس ہونے کا شبہ کرتا رہا تھا، لیکن ٹرانسمیٹر اس شعبے کی صداقت کر رہا تھا جو ڈینی کے سامنے تھا۔ سکندر علی کی غیر موجودگی میں وہ ٹرانسمیٹر اس عورت کی تحویل میں موجود تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس عورت کی آواز کی جھلک کے بارے میں ڈینی کا شبہ غلط نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سکندر علی کی غیر موجودگی میں وہ عورت سارے پیغامات وصول کرتی تھی۔ ڈینی کو اپنی حماقت پر افسوس ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ کاش وہ عورت کو بے ہوش کرنے سے پہلے اس ٹرانسمیٹر کے بارے میں سے پوچھ گچھ کر لیتا، لیکن پھر وہ ان دونوں کو، ملازم اور عورت کو کمرے میں مقفل کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک ایک کمرے میں مارا مارا پھرتا رہا، لیکن کہیں بھی اسے کوئی کارآمد چیز نہ مل سکی۔ کھڑکی کے شیشوں کے پار سے روشنی کے متوجہ ہو جانے کے اندیشے کے باعث وہ ہر جگہ پینسل تک محدود روشنی سے کام لیتا رہا۔ اس دوران اسے جو بھی چھوٹی چھوٹی قیمتی شے نظر آئی اسے وہ اپنی جیبوں میں منتقل کرنا نہیں بھولا تھا۔ نچلی منزل کے ایک کمرے کے مقفل دروازے پر اپنے دستانوں کے استعمال کے بعد وہ اندر داخل ہوا تو اس پرتعیش کمرے پر نگاہ ڈال کر وہ حیران رہ گیا، جہاں وی سی آر، رنگین ٹیلی ویژن اور کنڈیشنز کے علاوہ باتھ روم سے ملحق باتھ روم میں کئی جدید ورزشیں مشینیں موجود تھیں، جن کا مطلب تھا کہ اس کمرے کو استعمال کرنے کے لیے اپنے اصولوں کا بہت پابند اور نپی تلی زندگی گزارنے کا قائل تھا۔ دیگر خوابگاہوں اور کمرے کے مقابلے میں اس خوابگاہ کے انتظامات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سکندر علی کے زیر استعمال رہتی تھی۔ اس کمرے کی تلاشی کے دوران ڈینی ہر چیز کو واپس اس کی جگہ رکھنے کے بارے میں بہت محتاط رہا۔ اس کا خیال تھا کہ واپسی پر دروازہ بھی مقفل کر دے گا تاکہ راجہ سکندر علی اپنے کمرے کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ پا کر بدستور ہوش فہمی میں مبتلا رہے، اور ڈینی سکندر علی کی بے خبری میں حسب مرضی اس پر اپنا وار آزما سکے۔ ایک دراز میں ڈینی کو جیبی ڈائری ملی جس میں جا بجا بے تکے فکرے مکمل لکھے ہوئے تھے۔ ان فکروں میں کچھ نام بھی تھے اور ان خفیہ پیغامات کے مفہوم کے بغیر نام بے سود تھے۔ ڈینی کو نام معلوم تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں خفیہ سرکاری ایجنسیاں بعض منظم جرائم پیشہ پیغام رسانی کے لیے عجیب و غریب محل اور مبہم طریقے اور فکرے اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی رپٹوگرافی سے باخبر نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے فرصت کے اوقات میں معزز ثانی کے خیال سے اس ڈائری میں سے چند سطریں نکال کر سادہ کاغذ پر نقل کر لیں۔ اس ڈائری کی ورق گردانی کرتے ہوئے ڈینی نے آخری صفحات پر ناموں کے ساتھ فون نمبر دیکھے جو حروف تہجی کے اعتبار سے مقررہ صفحات پر درج تھے، لیکن اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ اس کا نام کہیں موجود نہیں تھا، لیکن حروف ڈی کے تحت اس کا نمبر درج تھا۔ نمبر سے پہلے ڈیش لگا کر کسی حوالے کے لیے ایک نمبر لکھا ہوا تھا، پھر اسی صفحے پر جہانگیر کا نمبر بھی نظر آیا جس سے پہلے 2 کا ہندسہ درج تھا۔ فوری طور پر ڈینی کے ذہن میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ وہ D1 تھا، اس لیے ڈی والے صفحے پر نام کے بجائے 1 لکھ کر اس کا نمبر درج کیا گیا تھا۔ جہانگیر D2 تھا، لہذا اس کے نمبر کی نشاندہی 2 کے ہندسے سے کی گئی۔ سکندر علی خود B4 تھا، اس کا مطلب تھا کہ یہ سب اشارے بلا سبب نہیں تھے، بلکہ تنظیم میں ہر ایک کا درجہ اور مرتبہ ظاہر کرتے تھے۔ حروف تہجی کا ہر پہلا حرف بعد والے سے برتری رکھتا تھا، اسی طرح پہلا نمبر دوسرے نمبروں پر برتر تھا۔ ڈینی اس نقطے پر جتنا غور کرتا رہا اس کا خیال پختہ ہوتا چلا گیا۔ وہ D1 ہونے کی بنا پر D2 سے برتر تھا، مگر B4 کا ماتحت، لیکن B4 یقینی طور پر کسی B1، B2 یا B3 کا ماتحت ہوگا، اور شاید B اور D کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جن کی شناخت کے لیے C کا حرف مقرر ہو۔ اسے گلشن اقبال والی عورت یاد آئی، کرولا والا وہ خطرناک صورت مرد یاد آیا جس نے اسے گلشن اقبال لے جا کر اس کے انگوٹھے کا نشان حاصل کیا تھا۔ ایک نئے جوش کے تحت وہ فون نمبر والے صفات کا دوبارہ جائزہ لینے لگا، لیکن اسے
سی سے زیڈ تک اسے صرف 4 ایسے نمبر مل سکے جو ناموں کی بجائے ہندسوں کے حوالے سے درج تھے۔ ان 4 کے علاوہ 2 نمبر اس کے اور جہانگیر کے فون کے تھے۔ اس کے لیے ایک اور نکتہ بھی قابل غور تھا کہ ڈائری میں نادر اور طارق کے فون نمبر نہیں تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ بغیر کوڈ والے افراد گروہ کے عام ارکان تصور کیے جاتے تھے، جن کا بس اپنے اوپر والے سے واسطہ ہوتا تھا، لیکن تنظیم میں ان کا کوئی باقاعدہ مقام نہیں تھا۔ ڈینی نے وہ 4 نمبر درج کر لی اور ڈائری واپس رکھ دی۔ اس وقت پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ تنہا ایک بڑی تنظیم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تنظیم کے ایک فرد کے خلاف بغاوت ہر گروہ میں عموماً اسی رنگ میں دیکھی جاتی تھی اور سرکشی اختیار کرنے والوں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ پھر وہ لوگ اس قدر منظم تھے کہ باہمی رابطوں کے لیے فرسودہ طریقوں کی بجائے جدید ذرائع استعمال کر رہے تھے۔ تحفظ اور رازداری کے معاملے میں اس قدر حساس تھے کہ ڈینی کو ضروری کاغذات رکھنے کے لیے ایک ایسا بریف کیس فراہم کیا گیا جسے صرف وہی اپنے انگوٹھے کے نشان کے سہارے کھول سکتا تھا۔ کوئی دوسرا زبردستی اس بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کرتا تو خوفناک بارودی دھماکے سے کاغذات کے ساتھ اس کے بھی چھیتڑے اڑ جاتے اور کاغذات کا راز فاش نہ ہونے پاتا۔ یہ خیال آتے ہی ڈینی کو خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں سکندر علی کی خوابگاہ میں خفیہ طور پر کوئی ایسے تباہ کن حفاظتی نظام نصب نہ ہو جسے لا علمی میں چھیڑتے ہوئے وہ اس کا نشانہ بن جائے۔ فی الوقت اس کے لیے یہی کامیابی کافی تھی کہ اس نے سکندر علی کے بارے میں اپنے شبہات کو یقین میں بدل لیا تھا اور اسی کے ساتھ تنظیم سے وابستہ 4 افراد کے فون نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر ڈائری میں درج نمبروں کے بارے میں ڈینی کے اندازے درست تھے تو B1 B4 اور C1 کے ساتھ ہی اسے A2 کا نمبر بھی معلوم ہو چکا تھا، اور A2 کو صرف ایک شخص یعنی A1 کو جواب دہ ہونا چاہیے تھا جو تنظیم کا اصل سربراہ ہوتا۔ اس طرح ڈینی کے لیے صرف 2 عہدیدار باقی رہ گئے جن کے سامنے آ جانے سے پورا گروہ اس کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ ان میں سے ایک A1 تھا اور دوسرا B3۔ سکندر علی کی خوابگاہ سے باہر نکل کر دروازہ مقفل کرنے میں اسے کئی منٹ صرف ہو گئے۔ پھر وہ انہی راستوں سے عمارت سے نکلتا چلا گیا جن سے وہاں تک پہنچا تھا۔ کوڑے دان کے قریب کھلنے والا عقبی دروازہ اس نے مقفل نہیں کیا تھا، کیونکہ دروازے کے علاوہ وہ اندر بھی اپنے داخلے کی 2 جیتے جاگتے گواہ چھوڑ آیا تھا جو اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات اپنے مالش کی گوش گزار کر دیتے۔ پھولی ہوئی جیبوں کے ساتھ وہ درخت کی جھکی ہوئی شاخوں کے ذریعے باہر کودا تو اس کی ریسٹ واچ صبح کے 3:15 بجا رہی تھی۔ اس نے وہیں ٹھہر کر اپنے چہرے سے نائلون کا سیاہ تھیلی نما نقاب اتارا اور چہرے سے پسینہ صاف کرتا ہوا اپنی کار کی طرف چل دیا جو بدستور اپنی جگہ پر موجود تھی۔ کار سٹارٹ کر کے وہ روشنیاں جلائے بغیر وہاں سے روانہ ہوا اور 2 موڑ گھومنے کے بعد ہیڈ لیمپس آن کر دیے۔ ڈینی کی سرگرمیاں تو ہمیشہ سے مشکوک رہی تھی، لیکن اس کے گھریلو ملازمین کے لیے اس کے سارے معاملات ٹھیک ٹھاک ہی تھے، کیونکہ گھر میں اس نے اپنی ذات کو ہر شعبے سے بالا رکھا تھا۔ اس کے ملازمین معقول معاوضہ اور مالک کے بہتر سلوک کے باعث اس کے وفادار تھے، لیکن گھر واپس لوٹتے ہی ڈینی سوچ رہا تھا کہ وہ پہلی بار پوری رات باہر گزار کر گھر لوٹ رہا تھا، کہیں اس کے ملازمین شبہات میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ B4 سے ٹرانسمیٹر پر گفتگو کے بعد ہی ڈینی نے ارادہ کر لیا کہ وہ رات کے 1:30 بجے یا 2 بجے سکندر علی کے مکان میں گھسے گا، لیکن اتنی رات گئے گھر سے روانہ ہونے کی بجائے وہ 10 بجے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ چلتے ہوئے اس نے بوڑھی ہاتمہ سے کسی پارٹی میں شرکت کا ذکر کر دیا تھا، مگر اس وقت ڈینی کی حالت پارٹی سے واپسی کی نشاندہی نہیں کر رہی تھی۔ اس نے گلو کمپارٹمنٹ میں کاغذات کے نیچے رکھی اسکاچ کی بوتل نصف بوتل نکالی اور کار ڈرائیور کرتے ہوئے لاوے کو آرام آرام سے اپنے معدے میں انڈیلنے لگا، تاکہ اس کے علاوہ اگر بوڑھی ہاتمہ اس کی واپسی کے انتظار میں ہو تو دور ہی سے شراب کی بدبو کے بھپکے سونگھ کر اسے اس بارے میں شک نہ ہو اور وہ مطمئن ہو جائے۔ گیٹ پر ڈینی کی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی ہی سے اس کے چوکیدار نے مانوس ہارن کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول دیا اور ڈینی دانستہ اونچی آواز میں گنگناتے ہوئے اندر لیتا چلا گیا۔ اس کے کار سے اترنے تک بوڑھی ہاتمہ کے ساتھ ہانسامہ بھی کہیں سے برآمدے میں آ گیا۔ ڈینی جھومتے ہوئے 2-3 سیڑھیاں عبور کی اور لڑکھڑائی ہوئی آواز میں بولا، ارے تم دونوں لوگ ابھی تک جاگ رہے ہو؟ خاموش اور ترہم آمیز نگاہوں سے اپنے شرابی مالک کو وہ دونوں دیکھنے لگے جو اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ لباس تبدیل کرنے سے پہلے وہ سکندر علی کی لائی ہوئی قیمتی اشیاء کا پیکٹ بنانا چاہتا تھا تاکہ دن میں گزرتے ہوئے انہیں کسی گٹر یا نالے میں پھینک دے۔ اصولاً مال کی فروخت میں اضافہ ہونے کے بعد ڈینی کو ہوش ہونا چاہیے تھا اور پہلے 2-4 روز اپنی اسی حالت کو بھی محسوس کرتا رہا۔ اس کی ایماندارانہ رائے تھی کہ وہ ایسا کرتے ہوئے 20-25 پوڑیاں روز بھی فروخت کر سکتا تھا۔ اپنی دانش میں اسے بڑی کامیابی تصور کرتا، کیونکہ اس طرح 2,500-3 ہزار روپے ماہانہ کی آمدنی ہونے لگتی جو حساب و خیال سے بھی زیادہ تھی، لیکن جبار نے اس کے ساتھ مل کر اس کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ دوسرے ہی دن اس نے اگلے روز کے لیے 50 پوڑیوں کی فرمائش کی تھی۔ وہ تو کچھ نہ کہہ سکا، لیکن اس کے دل میں ایک بے نام سی خلش پیدا ہو گئی تھی۔ جبار یونیورسٹی میں MA کے آخری سال میں موجود تھا اور شہر میں رہتا تھا، لیکن شام تک اپنا بیشتر وقت وہ اسی شہر کے حدود میں ہی گزارتا تھا۔ دوسرے منچلوں کی طرح دوستوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا، جن میں سے بیشتر ہاسٹلز میں رہتے تھے۔
اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے تعلیمی معاملات میں وہ ذرا بہتر ہی تھا۔ استاد اس سے نالاں رہتے تھے لیکن وہ اکثر کلاسیں گول کر جاتا تھا۔ وہ فیس احتراماً ہیڈ سے جمع کراتا اور وہ بھی اجلت میں کسی اور سے نقل ہوتے ہوئے تھے۔ ابتدا میں اساتذہ نے اسے براہ راست پڑھانے کی خاصی کوششیں کی لیکن اس پتھر میں جونک نہ لگتی تھی کہ انہوں نے جبار کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تعلیم کے حصول کی بجائے محض وقت گزاری کے لیے یونیورسٹی آتا ہے اور ساری زندگی طالب علم ہی بنے رہنے پر تلا ہوا ہے۔ اس کی مصروفیات بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ تھوڑے بڑے وقفوں سے نسبتاً محفوظ گوشوں میں چھپ کر اپنے دوستوں کے ساتھ چرس نوشی کرتا، پھر اس کی ٹولی کسی اسامی کے انتظار میں جم جاتی، وہاں کے ہنگامے سے اکتا جاتے تو وہ لوگ گیمز میں کود پڑتے۔ جبار مزاج کے اعتبار سے ذرا رنگیلا معلوم ہوا تھا، لہٰذا دوستوں کی آنکھ بچا کر لائبریری میں جا گھستا، وہاں کسی گوشے میں کسی لڑکی کو چھیڑتا ستاتا یا پھر ڈھٹائی کے ساتھ کسی کو سیڑھیوں پر ہی گھیر لیتا۔ لڑکیوں کو اپنی افسانوی گفتگو میں الجھانے کے لیے عموماً وہ نوٹس یا اسائنمنٹ سے بات شروع کرتا اور نہایت مہارت کے ساتھ زندگی کے بے ثباتیوں کے بیانات میں کھلے ہوئے رسموں اور اپنی اداس اور تنہا ذات کا قصیدہ چھیڑ دیتا۔ اس کی شناسہ تمام لڑکیاں اس کی بے ضرر عادت سے واقف تھیں اور آپس میں اسے کمبل کے نام سے یاد کرتی تھی۔ جہاں وہ نظر آ جاتا تو دور ہی سے کترا کر نکل جانے کی کوشش کرتی، اگر سامنا ہو جاتا تو بہانہ بنا کر جان چھڑا لیتی۔ جو ذرا نرم دل ہوتی وہ اس کی مسکین صورت اور عارضانہ لہنے پر ترس کھا کر اس کو کچھ وقت دے دیتی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ ہاسٹل میں کسی نہ کسی کا بن بلایا مہمان بن جاتا، پھر وہاں کسی کمرے میں رمی کی بازی جم جاتی۔ فلیش بھی روز کا معمول تھا اور یوں وہ عموماً اندھیرا پھیلنے کے بعد ہی واپس لوٹتا تھا۔ ان حالات میں اگر اس کی شناسائی کا حلقہ وسیع تھا تو حیرت کی بات نہیں تھی، لیکن حامد کو تشویش اس بات کی تھی کہ وہ اپنے 3 روپے پڑیا کے لالچ میں اندھا دھند ایسے خریدار کو دے دے جو اس کے ساتھ حامد کی بھی رسوائی کا سبب بن جائے۔ اس شام حامد 50 پوڑیوں کے مطالبے کے ساتھ موتی دادا سے ملا تو وہ چونک پڑا۔ کیا بات ہے میاں، کچھ زیادہ ہی تیزی پر اتر آئے ہو، ذرا دیکھ بھال کر کام کرنا، ایسا نہ ہو کہ زیادہ آمدنی کے لالچ میں کسی اندھے کنویں میں جا گرو۔ وہ ہنس پڑا، دادا ایسی بات نہیں، بس لڑکوں کی چرس ملنا بند ہو گئی اس لیے ادھر روز زور ہو گیا ہے۔ حامد کے جواب نے موتی دادا کو مطمئن کر دیا کیونکہ وہ خود شہر میں یہی رجحان دیکھ رہا تھا، مگر اپنے جواب سے حامد خود زیادہ مطمئن نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں پہلے دن 5 پوڑیوں کی فروخت سے ابتدا کرنے کے بعد وہ بتدریج 10-15 پوڑیوں کے اوسط پر آیا تھا، جس کے مقابلے میں 50 کی تعداد چونکانے والی تھی۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، موتی دادا نے رازدارانہ لہجے میں اسے سمجھایا، جن لوگوں کو مال دیتے ہو انہیں کبھی مایوس نہ کرنا ورنہ ایک تماشا کھڑا ہو جائے گا، میں سمجھا نہیں دادا؟ حامد نے حیرت سے کہا، پوڑیاں جیسی لے جاتا ہوں ویسے ہی آگے بڑھا دیتا ہوں، نہ ملاوٹ کرتا ہوں نہ 2 کی 3 بناتا ہوں، پھر بھلا خریداروں کو کس بات سے مایوسی ہوگی؟ بہت بھولے ہو میاں، موتی دادا کے لہجے میں ہلکا سا طنز جھلک رہا تھا۔ ہیروئن بیچتے ہو اور تماشے کا مطلب نہیں جانتے؟ جو اس کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں وقت پر نشہ ملنا چاہیے ورنہ حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ 2-4 پوڑیاں فالتو ہی رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی دن کوئی محروم رہ جائے اور پھر اودھم شروع ہو جائے۔ اور رکو، جھرجری سی آ گئی۔ اسے اپنے اثر زدہ گھرانے کی مالی مجبوریوں نے ہیروئن فروخت کرنے کی راہ پر تو ڈال دیا تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان ابھی زندہ تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنی ذات سے کراہت سی محسوس ہونے لگی۔ اگر ہیروئن کا نشہ ہی ایسا موذی تھا کہ انسان کو اپنا غلام بنا لیتا تھا تو وہ اس زہر کو اپنے ساتھیوں میں کیوں پھیلا رہا تھا؟ محض چند سکوں کی خاطر اپنی مادر علمی کی آغوش میں تربیت لینے والے ہونہار ذہنوں کو کیوں برباد کر رہا تھا؟ لیکن اس کے دماغ نے ضمیر کے اس احتجاج کو رد کر دیا۔ جو ہیروئن استعمال کر رہے تھے وہ حامد کے ملوث ہونے سے پہلے بھی نشہ کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی صاف ستھری فضا میں چرس کے دھوئیں کی کثافت اور بدبو وہ بارہا خود محسوس کر چکا تھا۔ اگر وہ ملوث نہ ہوتا تو چرس کے عادی اپنے نشے کی نایابی سے بوکھلا کر خود ہی ان ذرائع سے رجوع کر لیتے جو ہیروئن سمیت انہیں ہر نشہ فراہم کر سکتے تھے۔ اور پھر اس کے اپنے ماحول اور معاشرے نے اسے کیا دیا تھا جو وہ اس کی فکر میں ناجائز اور جائز کے چکر میں پڑتا؟ اس نے تو یونیورسٹی میں بھی یہی دیکھا تھا کہ اپنے لباس اور وضع قطع سے غریب نظر آنے والے طلباء آئے دن آسودہ حالوں کی تحقیر آمیز نگاہوں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی گروپ خود میں ضم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ تنہا سے یونیورسٹی آتے اور کتابوں سے سر کھپا کر اپنے گھر لوٹ جاتے۔ صرف اس کے تائب ہونے سے کچھ بھی نہ ہوتا، سب کام اپنی ڈگر پر ہوتے رہتے، چرسی چرس کے دم لگاتے اور ہیروئن کے عاشق اسے اپنی جان کا روگ بنائے رہتے۔ بس اسی قدر ہوتا کہ اسے اپنے خوابوں کی تکمیل کا جو موقع ملا تھا وہ ضائع ہو جاتا، اور پھر شاید وہ بھی اپنے باپ کی طرح اپنی 4 بہنوں کے لیے کچھ کیے بغیر محض سوچ کر قبل از وقت بوڑھا ہو جاتا۔ یہ ہیروئن ہی کی مہربانی تھی کہ چند ہی روز میں اس کے گھر میں نئے کپڑے کی بھینی بھینی سوندھی مہک پھیلنے لگی، جس سے وہ سب برسوں سے ترسے ہوئے تھے۔
محدود آمدنی میں 2 وقت پیٹ بھرنا ہی مشکل تھا تو نئے کپڑے کہاں سے بنتے؟ بس ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی کہ جو جوڑے برسوں سے زیر استعمال چلے آ رہے ہیں کہیں سے ادھیرنے نہ پائیں، بلکہ سارا مسئلہ ادھرنے ہی کا رہتا تھا، کیونکہ حالائی دور کی ترقیوں میں سے مارٹن کوارٹرز کے اس گھرانے کے حصے میں بس نائلون اور ٹیٹرون کے ملبوسات ہی آئے تھے جن کی سلائیاں دھل دھل کر جواب دے چکی تھیں، مگر تانا بانا گھسنے کے باوجود اپنی جگہ برقرار رہتا تھا۔ اس نے اپنی ضمیر کی احمقانہ ملامت کو ذہن سے جھٹک کر موتی دادا کو پچھلے مال کے پیسے ادا کیے، نیا مال وصول کیا اور گھر لوٹ آیا۔ اگلی صبح خلاف معمول جبار سٹاپ پر ہی اس کا منتظر تھا۔ وہ پڑھائی کے معاملات میں جتنا پیچھے تھا، یونیورسٹی پہنچنے کے معاملے میں اسی قدر آگے تھا۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ محض شب بصری کے لیے گھر جاتا ہو، اس کا وہاں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ کلاسوں کے اوقات سے قطع نظر وہ اپنے علاقے سے یونیورسٹی کے لیے چلنے والی پہلی بس سے وہاں پہنچ جاتا تھا۔ اس نے بس سے اترتے ہی حامد کو جا لیا۔ وہ دونوں ٹہلتے ہوئے ایڈمنسٹریشن بلاک کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ پھر حامد نے اپنے ریکسن کے بیگ کی زپ کھول کر گاؤن اور نوٹس کی موٹی فائل کے درمیان رکھا ہوا پیکٹ نکال کر اسے تھما دیا۔ اچھا خدا حافظ، جبار پیکٹ لیتے ہی بولا، 1 بجے آڈیٹوریم کے دروازے پر ملوں گا۔ پیسے؟ حامد نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، 1 بجے ساتھ لیتا آؤں گا۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر حامد کو ہکا بکا چھوڑ کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ حامد کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم سے خون نچوڑ لیا ہو۔ کئی سیکنڈ تک اس کا دماغ معاف رہا، جیسے بس سائیں سائیں کی آواز گونجتی رہی۔ پھر بمشکل اس نے خود کو بے بس پایا اور شکست ہوتا انداز میں فیکلٹی کی طرف چل دیا۔ اس سے پہلے جبار ہمیشہ اسے نقد رقم دے کر جاتا تھا اور پڑیاں پکڑتا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بغیر قیمت مال لے گیا۔ حامد کو اگر ذرا بھی شبہ ہو جاتا کہ جبار اس کے ساتھ ایسی حرکت کرے گا تو وہ رقم لیے بغیر اپنا بیگ ہی نہ کھولتا۔ وہ اس کام میں نو آموز تھا۔ جبار کے جاتے ہی اس کا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کو شبہ ہو رہا تھا کہ جبار نے اسے جس مہارت سے بے وقوف بنایا تھا، پہلے نقد ادائیگی پہ خریدتا رہا، پھر 2 روپے فی پڑیا اضافی آمدنی کا لالچ دے کر اس کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اس واقعہ سے پہلے بھی جبار اسے 1 روپے فی پڑیا کے حساب سے نقد پیسے دیتا رہا تھا۔ پھر اس سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک دم 50 پڑیوں کا مطالبہ، جس پر حامد کے ساتھ ہی موتی دادا کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ وہ پیسے دیے بغیر لے اڑا تھا، جن کی مالیت کے حساب سے 1250 ہوتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جبار چسکا دے گیا ہے۔ معاملہ چونکہ ایک نشے کی فروخت سے متعلق تھا، لہذا اسے پورا اعتماد رہا ہوگا کہ حامد ذکر اٹھانے کے باوجود اس کے سامنے زبان کھولنے کی جرات نہ کر سکے گا۔ پہلے پیریڈ میں حامد کلاس روم میں موجود تھا، لیکن معمول نوٹ لینے کے بجائے حالی ذہنی کے عالم میں خلا میں گھورتا جا رہا تھا۔ لیکچر اس کی سماعت سے بالا ہی بالا گزر رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی رقم کا نقصان کہاں سے پورا کرے گا۔ بلا شبہ اس نے پچھلے دنوں سے کہیں زیادہ رقم کمائی تھی۔ مستقل آمدنی کی امید پر ساری رقم گھر کی مدتوں سے رکی ضروریات پر خرچ کر چکا تھا۔ نہ جانے اس اطلاع پر موتی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اس کی یہی مہربانی تھی کہ پچھلے پیسے لے کر نیا مال ادھار دے دیتا تھا۔ وہ یہی سمجھتا کہ حامد مال بیچنے کے لیے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، پھر جیسے حامد لٹنے کے باوجود خاموش رہنے پر مجبور تھا، اس طرح موتی دادا بھی اسے خائن سمجھنے کے باوجود اسے رجوع نہ کرتا، بلکہ غنڈہ گردی اور تشدد کے ذریعے اسے بولنے پر مجبور کرتا۔ ذرا سی بے پرواہی سے صورتحال یک بیک اتنی سنگین ہو گئی کہ خوف کے باعث حامد کے پیٹ میں بل اٹھنے لگے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہونے لگی۔ کلاس کے اختتام پر اس کی حالت اس قدر ابتر تھی کہ کئی ہم جماعتوں نے اس کی مزاج پرسی کی اور وہ دوسری کلاس اٹینڈ کرنے کی بجائے بھیڑ سے الگ ہو کر ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔